ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10، 11، 12 ان تین کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ حاضرین، اس کی تفصیلات اس آیت پاک کی اور دوسری آیت پاک کی پچھلے نشست میں، پچھلے درس میں عرض کر دی گئی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی اس سے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن اور مسلم یہ دونوں میں فرق کیا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے عرض کر دیا گیا تھا کہ اسلام ظاہری اعمال کے انجام دینے کو اسلام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، یہ سارے اسلام کے اعمال ہیں، ان پر اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جن بنیادی معاملات کا، امور کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور یہ جاننا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے تمام اسماء اور صفات کو تسلیم کرنا، انبیاء کرام کو ماننا، جملہ کم و بیش 1,24,000، اور نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا، آسمان کی تمام کتابوں کو دل سے ماننا، تو یہ جو عمل ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی جن عقیدوں کا تعلق دل سے ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جن اعمال کا تعلق بدن سے ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، عبادت وغیرہ، وہ مسلم ہے، اور دل میں ہمیشہ اس کے اللہ تعالیٰ کی یاد اور تمام عقیدے موجود ہیں تو ہر وقت وہ مومن ہے۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے۔ یعنی ایمان لانے والا آدمی ایک ہی وقت میں مسلم بھی کہلائے گا، مومن بھی کہلائے گا۔ ظاہری طور پر ان میں کوئی، باطنی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، مگر ظاہر میں لفظ کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہر ایک لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یعنی مومن مسلم کے فرق کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا، ہمارا اپنا بنایا ہوا گھر بھی گھر ہے، لیکن مسجد بھی گھر ہے، لیکن ہم اپنے گھر کو اپنا گھر کہتے ہیں، مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ جبکہ جو چیزیں عام لوگوں کے گھر کی تعمیر میں لگتی ہیں وہی اس میں بھی لگتی ہیں، تھوڑی سی شناخت الگ ہوتی ہے۔ تو گھر کہنے کی حیثیت سے سب گھر ہے، لیکن عبادت کے لیے جو گھر خاص ہو جاتا ہے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو اس میں جیسا فرق ہے ویسے ہی ایک فرق مومن اور مسلم میں لفظ کے اعتبار سے ہے، معنی اور باطن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زبان سے ایمان لایا کہنے والے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے اس بات کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے لاکھ اپنے آپ کو مومن کہہ لیں، مسلمان کہہ لیں، ہم مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن مانے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان مانے تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن شرائط کے پورے کرنے پر ہمیں مومن مانتا ہے، ہمیں مسلمان مانتا ہے؟ تو وہ ایمان مجمل، ایمان مفصل میں موجود ہے، ان کو تسلیم کر لیا جائے، باقی اور بنیادی جو عقیدے ہیں ان سب کو تسلیم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ مومن ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے متعلق یہ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ منافقوں کے دل میں بیماری ہے۔ اوپر بتایا گیا کہ وہ دل سے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، قرآن مجید کو، ایمان کو، اسلام کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہ ماننے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ہم جب کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس کا عذر ہوتا ہے۔ کوئی مسجد تک نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی عذر پوچھے گا کیوں نہیں آئے، بیمار ہیں، خود چل کے نہیں آ سکتے، یا کوئی اور وجہ بھی ہوں گی۔ تو کسی کام کے نہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے۔ پھر یہ منافق جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے مرض، بیماری۔ حاضرین، مرض کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں مرض دراصل کمزوری کو کہتے ہیں۔ مرض لفظ ہے، اس کا معنی ہے کمزوری، جس کو ہم کہتے ہیں ضعف۔ بہت ضعف آ گیا، بڑی عمر کے جب حضرات ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف ہو گئے، یعنی کمزور ہو گئے۔ تو مرض کمزوری کو کہتے ہیں۔ منافقوں کے دل میں مرض آ گیا، کمزوری آ گئی۔ کس قسم کی کمزوری آئی؟ یقین کی کمزوری آئی۔ یقین نہیں ہے ان کے پاس، اس وجہ سے وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوسرے صحابہ اکرام نے بھی دیکھا، ادھر ابو جہل نے بھی دیکھا، دوسرے مشرکوں نے بھی دیکھا۔ وہ سب انسان تھے اور حضور کا وجود مبارک سب کے سامنے موجود ہے۔ سب نے پیارے آقا کی زندگی کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، امانت کو دیکھا، لیکن کیا بات ہے کہ یہ ایمان لائے اور کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے؟ یقین کی کمزوری۔ ان کے پاس یقین تھا، اس وجہ سے وہ ایمان لائے، اور یہ یقین لینا ہی نہیں چاہے، اس وجہ سے دور رہے۔ جیسا کہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک اور اس سے آگے سیر کر کے آیا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا تو ابو جہل نے کہا کہ میرے بھتیجے، آپ جو بات مجھے تنہائی میں کہہ رہے ہیں، کیا لوگوں کو اگر میں جمع کروں تو سب کے سامنے کہہ دو گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں سب کے سامنے کہہ دوں گا۔ تو حاضرین، ابو جہل سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے اور پرانے دوست تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 13 سال تھی، اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو بڑی گہری اور پرانی دوستی ہے۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، حضور نے اعلان فرمایا، تو پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم وہ لوگ ہیں کہ میں نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بعض تردد میں رہے، پس و پیش میں رہے، سوچ و فکر میں رہے، اور بعض انکار کر بیٹھے۔ ایک ابو بکر کی ذات تم میں ایسی ہے جنہوں نے فوراً مجھے مانا اور کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کی تصدیق کا اعلان اور اس کی تصدیق خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ابو جہل جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو اور یہ پوچھا کہ اے ابو بکر، یہ بتائیے، اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس جا کے آ گئے، آپ مانیں گے یہ بات؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کے صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے دوست یہ کہتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہیں، جن پر آپ ایمان لائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں یہ ہو تو نہیں سکتا، مگر حضور فرماتے ہیں تو بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے کی، اسی لیے اللہ نے آپ کا لقب صدیق رکھا، یعنی جو سچائی کو ماننے والے۔ تو حاضرین، عرض کرنے کا مطلب ساری بات کا یہ ہے
کہ ان کے دل میں ایمان کی پختگی یقین ہے، اور یہ باقی لوگوں کے دل میں یقین نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اور آپ کے اعلان نبوت کو نہیں مانا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ایک مومن کو چاہیے اپنے دل کو قوی بنائے، کبھی دل کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پر بھی ہم دیکھیں گے جس کا دل کمزور ہوتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، دل مضبوط ہے تو کوئی بیماری نہیں آتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مصیبت کے اندیشے سے صرف گمان سے مر جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو مصیبت میں کود پڑتے ہیں پھر بھی پار لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دل کا یقین۔ تو یہ یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے مانگتے ہو تو عافیت مانگو، یقین مانگو۔ عافیت مانگو اور یقین مانگو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہر چیز دنیا کی مانگتے ہیں، ہر طرح کی جسمانی صحت مانگتے ہیں، سب ہے، لیکن جسم کی صحت سے بڑھ کر دل کی صحت مانگنی چاہیے، اور دل کی صحت یقین ہے، عافیت ہے۔ تو عافیت اور یقین مانگو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ تو یہ منافق جو ظاہری طور پر تو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں لیکن باطن میں ایمان نہیں لائے ہیں، تو کیوں نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو حاضرین، اس کو بیماری کیوں کہیں؟ کیا واقعتاً ان کے دل بیمار تھے؟ یعنی ان کا دل تیز نہیں چلتا تھا، یا دل کے ہول بنتے، یا خون کی روانی تیز نہیں تھی؟ جیسے آج کل دل میں دل کی رفتار تیز نہیں چلتی ہے تو بیماریاں آتی ہیں، کوئی بی پی کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا حقیقت میں ان کا دل بیمار تھا؟ بات ایسی نہیں تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے، اس کو ایک مثال دیے ہیں ضعف یقین سے، یعنی جسم کی بیماری آدمی کو کمزور کرتی ہے، اور دین کی بیماری، دین میں جو بیماری آتی ہے، ایمان جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اس میں جو بیماری آتی ہے وہ دین کو کمزور کرتی ہے۔ تو جسم کی کمزوری کو ایمان کی کمزوری کے طرح بتا کر اس سے مشابہت دے کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یقین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اور ارشاد فرمایا فزادہم اللہ مرضا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کوئی آدمی بیماری میں مصیبت میں مبتلا ہے تو اسے اور بیمار کر دے، یہ شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ تو شفا دیتا ہے، اس کا نام خود شافی ہے۔ قرآن مجید میں بے حساب آیتیں ہیں جو شفا پہ دلالت کرتی ہیں۔ انبیاء کرام دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، اعلان کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات پاک مجھے شفا دیتی ہے۔ یعنی انسان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو شفا اللہ دیتا ہے، دل کی بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جو بیماری میں مبتلا ہے اس کا دل چاہے کہ علاج کرائے، وہ علاج ہی نہیں کرنا چاہے تو اللہ شفا کیوں دے گا؟ کوشش انسان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا، اضافہ کر دیا، فزادہم اللہ مرضا۔ تو ان کی بیماری کیسے بڑھی؟ شک اور ایمان کے ضعف یقین کی بیماری کیسے بڑھی؟ تو حاضرین، مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں نازل ہوا۔ تو جب جو آیت نازل ہوتی تو مثال کے طور پر بالکل ابتدا میں مان لیجئے کہ 2 سورے نازل ہوئے تھے، تو یہ منافق 2 سوروں کا انکار کرتے تھے۔ جب تیسری، چوتھی، 5ویں سورت نازل ہوئی تو وہ 5 سوروں کا انکار کرنے لگے۔ جیسے جیسے سورتوں کا انکار کرتے رہے ویسے ویسے ان کی بیماری بڑھتی رہی، کمزوری کی بیماری بڑھتی رہی۔ تو بیماری بڑی کا مطلب اللہ نے نہیں بڑھایا، بلکہ یہ انکار کرتے رہے، بیمار ہوتے رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مومن تمام ایمانیات پر، اعتقادات پر یقین رکھتا ہے
وہ قوی ہے، وہ بیمار نہیں ہے، وہ صحت مند ہے. اور جس کے دل میں کمزوری ہے ایمان کے بارے میں، وہ کمزور ہے، وہ بیمار ہے. تو ہماری جسمانی بیماری کا دار و مدار بھی دل کی بیماری پر ہے. دل جتنا بیمار ہوتا ہے جسم اتنا ہی بیمار ہوتا ہے. اسی لیے دل کو قوی کرنے کی ضرورت ہے. تو رب نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اس طرح کے وہ ایک ایک آیت جو نازل ہوتی، آیت حکم نازل ہوتا، اس کا انکار کرتے تھے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حاضرین، دردناک عذاب، بڑا عذاب، قرآن مجید میں جو عذاب کے متعلق آتے ہیں، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب شدید، یہ کلمات آتے ہیں. تو منافقین کے لیے علیم کا لفظ استعمال کیا گیا. الف لام میم، الف لام یا میم سے علیم ہے، اور ایک عین لام یا میم بھی آتا ہے. تو عین سے جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. الف سے جو علیم آتا ہے اس کا معنی ہے درد دینے والا، تکلیف دینے والا، دردناک عذاب. تو منافقین کے لیے دردناک عذاب کہا گیا. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو عذاب آخرت میں ہوگا، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ شدید ہوگا، وہ عظیم ہوگا. یعنی ظاہر جسم کو تکلیف دینے والا، جسم جلا دینے والا، ہڈیاں گلا دینے والا، آگ میں جلا دینے والا عذاب ہوگا. تو اس عذاب کو عظیم یا شدید کہا گیا. اور جو عذاب دل کو تکلیف میں ڈالتا ہے، بے چینی، خلش جو ہوتی ہے، دل کی جو بے چینی وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. کبھی مصیبت میں مبتلا ہو کر دیکھیے، اندیشے دیکھیے، جب کوئی اندیشے آ جاتے ہیں تو دل میں کیسی بے چینی ہوتی ہے. مثلا مان لیجئے کہ کوئی اپنے کسی سفر میں، ہمیں خبر ملی کہ فلاں بس یا ٹرین کو ایکسیڈنٹ ہوا. جب تک ان کی سلامتی کی خبر نہ ملے جو بے چینی ہوتی ہے، یہ دل کی تکلیف ہے. منافقین ہمیشہ اس تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. ان کے دل کو کبھی سکون ملتا ہی نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کی دل کی رنجش اور تکلیف نہ ہو، دل کو خلش نہ ہو، تو وہ اپنا ایمان پختہ کرے. ایمان جتنا پختہ کرے گا اتنا یقین بڑھتا جائے گا اور اتنا درد غم دور ہوتا جائے گا. اس لیے تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جس یقین سے منافق محروم ہے اور جس یقین سے مومن مالا مال ہے، وہ یقین ملتا کیسے؟ جب ایمان آ جاتا ہے تو یقین آ جاتا ہے، لیکن یقین کو بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یقین کو اضافہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یقین بڑھتا کیسے ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عبادت کر، اے بندے عبادت کر، یہاں تک کہ تیرا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. تو جو جتنے سجدے کرے گا، جو جتنی رکعتیں پڑھے گا، جو جتنا قرآن پڑھے گا، جو جتنا اپنے رب کو یاد کرے گا، اس کا یقین اتنا زیادہ ہوگا. ہر ایک کا یقین برابر نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کنز الاموال وغیرہ کی، پیارے آقا نے فرمایا کہ آدمی کا یقین پختہ ہوتا ہے تو وہ زمین پر چلنے لگتا ہے. اپنے پاؤں پہ ہم جو چلتے ہیں یہ کس بنیاد پہ چل رہے ہیں؟ یقین ہے کہ ہمارے پاؤں کھڑے رہ سکتے ہیں. اس کے برخلاف میں اگر کسی وجہ سے اگر کسی کے پاؤں میں کمزوری آ جائے، وہ سہارے کے ساتھ چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکتا ہوں. اور پاؤں اس کی خود شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن یقین جب آتا ہے تو زمین پر چلنے لگتا ہے. پھر پیارے آقا نے آگے فرمایا، جب مومن کا یقین بڑھ جاتا ہے تو وہ پانی پر ویسے چلتا ہے جیسے زمین پہ چلتا ہے. حدیث پاک، وہ پانی پر ویسے چلتا ہے جیسے زمین پہ چلتا ہے جب یقین اس کا بڑھ جائے. اگر یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے اسے دوڑاتے ہوئے آگے جاتے. عیسائی فوج دریا کے اس پار سے آئی تھی، کشتیاں لے کر، وہ کشتیوں میں سوار ہو کر آگے نکل جاتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ پیچھا کر کے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے.
آپ نے لوگوں سے فرمایا رک کیوں گئے، آگے بڑھو. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ دیکھتے نہیں یہ تو پانی ہے، پانی میں ہم گھوڑے کیسے دوڑائیں؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا پانی میں دوڑاتے ہیں، اور آپ کے یقین کو دیکھ کر آپ کے اقتداء میں رہنے والے سپاہیوں اور صحابہ کا یقین پڑ جاتا ہے، وہ بھی گھوڑا پانی میں دوڑاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے زمین پر گھوڑ دوڑ سے گرد و غبار اڑتی ہے، پانی ویسے اڑتا تھا، مگر کنارے پر جب وہ حضرات پہنچے تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں کو تک پانی تر نہیں کیا تھا، پانی اس کو بھی مس نہیں کیا ہوا تھا، گھوڑوں کے پاؤں تک محفوظ تھے پانی سے. اس طریقے سے وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے. یہ یقین تھا جو پیارے آقا نے فرمایا ایمان مومن کا یقین جب بڑھ جاتا ہے تو وہ زمین پر ہی نہیں بلکہ پانی میں اپنے گھوڑے دوڑا سکتا ہے. اسی بات کی طرف تو اشارہ کر کے علامہ اقبال نے فرمایا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یعنی زمین خشکی تو خشکی ہے ہم تو دریا کو بھی نہیں چھوڑے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اندھیرے گمراہیوں کے سمندروں میں ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں. یہ یقین کی دولت ہے. حدیث پاک یہاں تک پوری نہیں ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کا یقین اور بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگتا ہے، ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے. حضور فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں ان نبی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عیسیٰ ایسے ہی کرتے تھے کہ جب ان کا یقین پختہ ہوتا تو وہ پانی پر چلتے، یقین اور بڑھ جاتا تو ہواؤں میں پرواز کرتے تھے. کیا قرآن مجید ہمیں اس بات کی گواہی نہیں دیتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، ایک تخت آپ کا ایسا تھا جس میں تقریباً 25,000 سے زیادہ لشکر اپنے سواریوں کے ساتھ سما جاتا تھا. اتنا بڑا لشکر تھا، 25,000 سپاہی نہیں، ان کے ساری سواریاں اس تخت پر آ جاتی تھی. اور جب آپ کو سفر طے کرنا ہوتا تخت پر سوار ہوتے اور اسے حکم دیتے تو وہ چادر کی طرح ہواؤں میں اڑتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا. قرآن مجید کہتا ہے غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی صبح سے شام تک کی مسافت، شام سے صبح تک کی مسافت حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اپنی فوج کو لے کر طے کرتے تھے کہ مہینے میں زمین پر چل کر جو مسافت طے کی جاتی تھی آپ صبح سے شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتے تھے. یہ یقین ہے جو انسان کو اس ترقی کی طرف لے جاتا ہے. حاضرین کرام، ہم اپنی زندگی میں بھی اس یقین کا اعتبار کر سکتے ہیں. اگر ہوائی جہاز میں ہم نے سفر کیا ہے تو آپ غور کیجئے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دوسری مرتبہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو انہیں ڈر خوف ہونے لگتا ہے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلی بار بیٹھتے ہیں مگر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا. بعض لوگ سفر کرتے کرتے رہتے ہیں مگر انہیں چکر آ جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، متلی ہو جاتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں پہلی بار کرتے ہیں مگر کچھ خوف نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے. ہر آدمی کے پاس یقین ہوتا ہے. جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہ یقین بڑھ جاتا ہے، منافق رہ جاتا ہے، کافر رہ جاتا ہے تو وہ یقین کمزور ہو جاتا ہے. تو غور کیجئے کہ رب نے جو انسان کے دل میں، انسان خواہ کافر مشرک یہودی کوئی بھی ہو، انسان کے دل میں جب یقین اللہ نے اتنا بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ایمان اگر لا لے تو پھر اس یقین کی شان کیا ہوگی، اس یقین کی کیفیت کیا ہوگی. ویسے اسلام کے قانون کے حساب سے کافر مشرک کے دل میں ہم جس کو یقین سمجھتے ہیں اس کو اسلام یقین نہیں کہتا. صرف مومن کے دل میں جو ہے اسی کو اسلام یقین کہتا ہے. وہ یقین نہیں کہلاتا، ہم سمجھنے کے لیے یقین کہتے ہیں، اس پر یقین کا اطلاق نہیں ہوتا، یقین کا لفظ بولا نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک سے مراد وہ ہمیشہ دل کو جو تکلیف دیتا ہے. وہ کیسے چبھتا ہے؟ جیسے کہ کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے تو ہم قدم زمین پر نہیں رکھ سکتے. دل کو وہ نفاق اور شک کا کانٹا چبھ جاتا ہے تو آدمی راستہ طے کرنا نہیں پاتا، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ کیفیت اگر دور کرنی ہے تو عبادت کثرت سے کرنی ہے. اور عبادت بھی
توجہ کے ساتھ کریں گے تو اور یقین بڑھے گا، بے توجہ کے ساتھ کریں گے تو بھی یقین ملے گا، مگر اس کے اپنی حد اور کیفیت کے مطابق۔ تو بہرحال حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یکذبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں دردناک عذاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یاد رکھیے ان کو جو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، خواہ وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، ان کو جو عذاب کی بات بتائی جا رہی ہے، یہ عذاب ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یعنی کسی آدمی پر رمق برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یعنی جس نے جتنا گناہ کیا تھا سزا اتنی دی جائے گی، حد سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، اگرچہ کہ وہ گناہ کیا مگر ہٹ دھرمی کرے یا کچھ اور غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے رب کے انکار کرنے کی وجہ سے سزا دے گا، مگر وہ ہٹ دھرمی کرے اور کچھ کرے تو اسے سزا اس بات کی نہیں ہوگی۔ مثال جیسا کہ مان لیجیے کوئی طاقتور پہلوان آدمی ہے، کوئی آدمی اس کی گرفت میں آ گیا، اس کی غلطی تھی، وہ صرف غلطی کرے تو سزا تھوڑی دیتا ہے۔ وہ غلطی کرنے والا اگر آنکھ دکھائے، زبان سے 2 جملے اگر کرے تو یہ اور سزا دیتا ہے۔ یہ انسانوں کا طریقہ ہے، رویہ ہے۔ خالق کائنات مہربان ہے، اس کی شان رحیمیت ہے، اس کی شان رحمانیت والی شان ہے۔ اس نے اپنے صفات بیان فرمائے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ کافر مشرک بھی کیوں نہ ہو، جتنی غلطی کیا سزا اتنی ہی دے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا اتنا بھی۔ کتنا؟ آپ نے کھجور دیکھا ہوگا، کھجور کا رس نکال لیجیے، گٹلی نکلے گی، گٹلی کو منہ میں چباتے چوستے رہیے، ایک چھلکا نکلے گا۔ وہ جو سفید چھلکا ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ تو وہ چھلکے کی دباغت کتنی ہے، اس کا موٹاپا کتنا ہے، اس کو تو ہم انچ سینٹی گریڈ کس اعتبار سے جانچیں گے، کس اعتبار سے ماپیں گے؟ تو اتنا بھی ظلم اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کرے۔ انتہا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عرب میں کھجور زیادہ استعمال ہوتا تھا اور گٹلی کا چھلکا لوگ سمجھتے تھے کوئی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثال دینے کے تو کام کا ہے۔ اتنا بھی ظلم اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں فرمائے گا۔ تو منافقین کو سزا کیوں دے رہا ہے، مشرکین کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، انکار کرنے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ اور حاضرین، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا 11ویں آیت کریمہ میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ منافقین فساد کیسے پھیلاتے تھے؟ فساد کا مطلب لڑائی جھگڑا خون خرابہ وغیرہ یہی مراد نہیں ہے، وہ تو کرتے تھے، الگ بات ہے، مگر کرتے کیا تھے؟ منافقین فساد کیسے پھیلاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے تو جی 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 کہہ کر سب سن لیتے، اور اس کے بعد یہودیوں کے پاس، مشرکین کے پاس جا کر مذاق اڑاتے۔ مذاق یہ اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسے نبی ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھ کر دل سے ان کی بات نہیں مانتے اور وہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے۔ اگر نبی ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کو انہیں بتانا چاہیے کہ یہ منافق ہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور دوسرا فساد یہ لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام میں جو لوگ خاندان، دولت، روب وغیرہ نہیں رکھتے تھے، بڑا خاندان جن کا نہیں ہوتا تھا یا روب نہیں رکھتے تھے، سخت دشمنوں پر سخت جو نہیں رہتے تھے، ایسے صحابہ کرام کو پکڑ کے ان کو اپنی محفلوں میں بٹھا کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور وہ کمزور صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر روتے ہوئے عرض کرتے تھے کہ حضور آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فساد مچاتے تھے، ان کے فساد کا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ منافقین کے فساد کا یہ تھا کہ محفل میں سرکار نے جو ارشاد فرمایا تھا اس بات کو موضوع بحث بنا کر اس پر طنز کرتے، اعتراض کرتے اور مذاق اڑاتے۔ صحابہ کرام سنتے، ان کو تکلیف ہوتی، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے،
تو اس طرح کے متفرق طریقے تھے ان کے. اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر جنگ کا اعلان ہوتا دشمنوں سے، ایسے موقع پر منافقین اپنی مہم چلاتے. ان کی ایک مہم یہ ہوتی تھی کہ جو حضرات جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کو بہکانے کی کوشش کرتے. مثال کے طور پر اتنی سخت دھوپ ہے، اس دھوپ میں پانی نہیں ملے گا، لڑائی کیسا کرو گے، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کس کی سواری پر جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے شک شبے پیدا کرتے تھے. تو لوگوں کو پیچھے لانے کی کوشش کرتے تھے. یہ ان کا فساد تھا. اسی لیے تو قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سخت دھوپ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حرا. دنیا کی دھوپ دیکھ کر میدان جہاد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. رب تعالیٰ اس وقت منافقین سے فرمایا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جہنم کی آگ تو اس سے بھی بڑی سخت ہوگی، وہاں کیسے بچو گے؟ یہاں تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کیسے بچو گے؟ تو یہ منافقین کے حربے طریقے تھے، فساد مچاتے تھے. تو حاضرین، یہ طریقہ حق کے خلاف میں کسی مومن کو نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس حق کا کام ہوتا ہے، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن لوگ لوگوں کا دل پھیرنے کے لیے دور دور سے انہیں ہٹا لیتے ہیں. ارے جاؤ مت، کیا ملنے والا ہے، کیوں سنتے ہو، ایسا کیا ہے، فلاں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ منافقین کے طریقے ہیں. جب حق کی بات قرآن مجید احادیث پاک کی بات کی جاتی ہے، ہمارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی ایسی محفلوں میں آئیں، خود بھی ایسے لوگوں سے جڑ جائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد زمین میں مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی چور اپنے آپ کو چور نہیں کہتا، کوئی منافق خود کو کبھی منافق نہیں بولا، اور کوئی کافر خود کو کافر نہیں بولا. بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کافر یہ کہتے ہیں، آپ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں. تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ویسے جو ایمان نہیں لاتے ان کو کافر کہتے ہیں. اس میں برا سمجھنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے جناب، دن نکلا تو سورج نکلا تو دن کو دن ہی کہیں گے نا، اندھیرا آ گیا تو رات کو رات ہی کہیں گے نا. تو جو چیز ہے اس کو وہی کہیں گے. اس میں برا سمجھنے کی کیا بات ہے؟ کافر ہو، منافق ہو، یہ کوئی گالی نہیں ہے، اسلام میں تمیز ہے. ایمان خیر ایمان کی تمیز بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام دیے. جو ایمان لائے وہ مسلم ہیں، جو نہیں لائے وہ کافر ہیں، اور جو دل میں ایمان چھپاتے، ایمان نہیں رکھتے مگر ظاہر کرتے ہیں وہ منافق ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ فاسق ہیں. تو یہ تمیز کے لیے ہے، شناخت کے لیے ہے. یہ کسی قسم کی گالی نہیں ہے، اس سے کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا الا